الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء یبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فواعجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرحمن في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أصصادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون. وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد. وأنفسا إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام
ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول، خدا کی طرف سے ملنے والی توفیق۔ دوسرے، اپنے نفس کی طرف سے وعظ اور نصیحت، جیسا کہ خود روایتوں میں ہے، اور کہ دوسرے کے وعظ اور نصیحت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے کو وعظ کرے، انسان خود اپنے کو نصیحت کرے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز اپنے نفس کی طرف موعظت، اور تیسرے دوسرے کی نصیحت کو قبول کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق اس کے شامل حال ہو، خود اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہے، تیسرے یہ کہ اگر کوئی وعظ کرے، نصیحت کرے تو اسے قبول کرے۔ اس معبود کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ خادم ابنیت الشرک والنفاق، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ ایک آئینہ، اور اس عنوان کے تحت امیر المومنین کے کلام بلاغت نظام سے کلمات حکمت آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اور آج ان کلمات حکمت کا 40واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا 184 نمبر کی حکمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے حق دکھلا دیا گیا، میں کبھی بھی شک کا شکار نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا امیر المومنین تو امام ہیں، خود مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے، مومن کا یہ انداز بیان کیا گیا ہے کہ مومن کبھی بھی شک میں نہیں رہتا ہے، بلکہ مومن یقین کی منزل میں ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت ہو، یا اللہ کی عدالت ہو، یا انبیاء علیہم السلام کی نبوت ہو، یا ائمہ علیہم السلام کی امامت ہو، یا قیامت، یا اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ اور معصومین علیہم السلام کی طرف سے چیزیں بیان ہوئی ہیں اور جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی واجبات، نہ ان میں کبھی شک کرتا ہے،
اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں نہ ان میں کبھی شک کا شکار ہوتا ہے۔ 185 نمبر کی حکمت، جس میں پھر ایک مرتبہ اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو غلط بیانی کی، کبھی بھی کوئی غلط بات میں نے نہیں کی، اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی۔ یہ اشارہ ہے خود پیغمبر اکرم کی طرف کہ جن کا انکار کر رہے تھے کہ پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا بالکل برحق، جو کچھ بیان کیا بالکل سچ، اور نہ میں گمراہ ہوا ہوں اور نہ میری وجہ سے کوئی گمراہ ہوا ہے، میرے سبب سے کوئی گمراہ ہوا ہے۔ پھر 186 نمبر کی حکمت، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ظلم میں پہل کرنے والا کل شرمندگی سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ جس کی تصدیق خود قرآن مجید کر رہا ہے کہ جب قیامت کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے، قیامت کی بات کرتا ہے، تو ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹیں گے کہ میں نے کیا کیا، ہم نے کیوں یہ ظلم کیا۔ پھر 187 نمبر کی حکمت، جس میں مولا نے فرمایا کہ کوچ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن پوری دنیا ہے کہ جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ایک خزانہ ہے علم کا کہ جو ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ کوچ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ کوچ کا وقت قریب آ چکا، کہاں سے جانے کا وقت، کہاں سے کوچ کا وقت؟ یہ بھی اشارہ موت کی طرف ہے، یہ بھی اشارہ آخرت کی طرف ہے کہ ہر انسان تیاری کی منزل میں ہے، ہر انسان بالکل تیار اور آمادہ ہے۔ کب کس کا نمبر آ جائے، کب کس کو چلنے کے لیے کہہ دیا جائے، کب کس کو سوار ہونے کے لیے بول دیا جائے۔ لہٰذا جس وقت بھی یہ موت کا فرشتہ دستک دے گا وہ وہی کوچ کا وقت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوچ کا وقت بہت دور ہے، یہ ہمارے کوچ کا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ کوچ کا وقت، چلنے کا وقت، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر 188 نمبر کی حکمت، مولا نے فرمایا کہ جس نے حق سے منہ موڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں حق کے طور پر آپ قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یا آپ خود انہی کو جس وقت میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو تلقین کرتے ہیں اس کو، اور کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، پروردگار خود اللہ حق ہے، رسول حق ہیں، امام حق ہیں، یہ دین شریعت یہ حق ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حق سے منہ موڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اسی کو ایک جملے میں پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے مولا علی کی طرف سے اپنے رخ کو موڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر 189 نمبر کی حکمت، مولا فرماتے ہیں کہ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا ہے اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ صبر کہ جس سے انسان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ بے قراری کہ جس سے نہ یہ کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مشکلات میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ صبر ہی ہے کہ جس کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا
ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَعَجَبًا، بہت ہی تعجب کرتے ہوئے، بہت ہی افسوس کرتے ہوئے، خلافت صرف صحابیت کی بنیاد پہ مل سکتی ہے، لیکن اگر صحابیت اور قرابت دونوں جمع ہو جائیں تو نہیں مل سکتی۔ کیا پیارا جملہ کہا ہے مولا امیر المومنین نے کہ جس وقت پیغمبر کے انتقال کے بعد پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ اٹھایا گیا، خلافت کا مسئلہ اٹھایا گیا، تو وہاں کے اوپر قرابت کو، رشتے کو نظر میں نہیں رکھا گیا، بلکہ صحابیت کو نظر میں رکھا گیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حقیقت میں انہی تمام افراد میں کہ جن کے متعلق یہ ہو رہا تھا کہ اس کو چنا جائے کہ اس کو چنا جائے، ان کا انتخاب کیا جائے کہ ان کا انتخاب کیا جائے، مولا امیر المومنین کی ذات وہ تھی کہ جس کی طرف خود مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ افسوس صحابیت کی بنیاد کے اوپر، صحابیت کی بنا پر تو خلافت مل سکتی ہے، لیکن اگر صحابیت اور قرابت دونوں جمع ہو جائیں تو نہیں مل سکتی، جبکہ مولا صحابی بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لہذا بدرجہ اولا حق بنتا تھا کہ حقیقت میں یہ مسلمان اگر چن ہی رہے تھے تو امیر المومنین جیسی ہستی اور ان کی شخصیت کا انتخاب کرتے۔ آخری حدیث مولا فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، اور وہ مصائب کی غارت گری کا نشانہ بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر گھونٹ اور ہر لقمہ گلے میں ایک پھندا ہے۔ جو بھی پانی جو بھی آپ گھونٹ لے رہے ہو، جو بھی آپ لقمہ لے رہے ہو، یہ گلے میں ایک پھندا ہے۔ کیا مطلب؟ کس وقت یہ پھندا پھنس جائے، یہ کس وقت پھندا لگ جائے، کس وقت یہ سانس رک جائے۔ انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ اس دنیا کا حال ہے، اور زندگی کے ایک دن کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسرا دن اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ابھی آنے والے دن کا انتظار کر رہا ہے انسان، اور یہ جو پیچھے والا دن ہے یہ چلا گیا۔ ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارے نفس ہلاکت کا نشانہ ہے۔ ہم کہاں سے بقا کی امید کریں جبکہ شب و روز کسی عمارت کو اونچا نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اسے منہدم کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے بھی یکجا کرتے ہیں اسے بکھیر دیتے ہیں، اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ایک دن سب بکھر جانے والا ہے، ایک دن سب ٹوٹ جانے والا ہے، ایک دن سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو جیسا کہ خود سورہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے وہی پروردگار ہے، وہی پروردگار کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میں اپنے بیان کو یہیں کے اوپر تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد جماعت کے پرمکھ جناب حاجی رمضان بھائی اثاریہ تقریر فرمائیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عصر کے نماز کے بعد آپ تشریف رکھیں۔ اس معبود کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ، ہم سب تیرے گناہگار اور خطاکار بندے، بار الہ اپنے لطف خاص اور کرم خاص سے ہم سب کو معاف فرما۔ بار الہ اپنی نظر کرم اور نظر عنایت کو ہماری طرف فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کا خاتمہ فرما۔ بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ معبود مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے،
ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔